یہ تیسری حدیث بتاتا ہوں آپ کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین آئے، فرشتے ہیں اور عظیم فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک انسان کی شکل میں آئے اور آ کر سوال کی۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، مجھے ساری باتیں نہیں بتانا ہے کیونکہ حدیث تو بڑی لمبی ہے۔ انہوں نے کئی سوال کیے، اللہ کے نبی ایمان کے بارے میں بتائیے، اسلام کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں، اور یہ طریقے سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، مجھے یہ بھی بتائیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس میں ہے۔ تو جبریل امین نے ایک اور سوال کر دیا، اے اللہ کے نبی اگر قیامت کب آئے گی آپ نہیں بتا سکتے، آپ کو نہیں معلوم ہے، تو آپ اتنا بتا دیجئے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں، نشانی کیا ہے قیامت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قیامت کی نشانی یہ ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کی نبی فرما رہے ہیں قیامت کی نشانی ہے ان تلد الامۃ ربتہا۔ قیامت کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، لونڈی اپنے مالک کو پیدا کرے گی۔ عام طور پر تو یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا آسان سا مفہوم یوں سمجھ لو کہ اولاد نافرمان ہو جائے، یہ بالکل آسان سا مفہوم ہے اس کا، اولاد نافرمان ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اولاد نافرمان ہونے لگے تو قیامت کی نشانیاں ہیں، اور یہ سمجھ لینا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ٹائم وہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ آج حالت یہ ہے بوڑھے ماں باپ اپنے جوان بچے کے سامنے بولنے سے ڈرتے ہیں، کہیں بیٹا بھی مجھے ڈانٹ نہ دے، کہیں بیٹا میرا کلاس نہ لگا دے۔ بوڑھی مائیں اپنے بیٹے کے سامنے، اپنی بیٹی کے سامنے بولنے سے ڈرتی ہے، 10 بار سوچتی ہے اللہ کے بندوں ہم نے کیسے حالات بنا دیے ہیں۔ ایک ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو اگر اپنی اولاد کے سامنے بولنے کے لیے سوچنا پڑے کہ کہیں میری عزت کے اوپر نہ اتر آئے اور یہ کہیں مجھے ڈانٹنے نہ لگے، کہیں مجھ سے لڑنے نہ لگے، ان کو اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش رہنا پڑے، بتاؤ اس سے زیادہ ہمارے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ ماں باپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس کے سامنے بول دوں اور ابھی یہ بدتمیزی نہ کرنے لگے کہیں، تو اس میں عزت تو اپنی جائے گی نا۔ اگر کسی کا باپ بوڑھا ہے اور اس کے دماغ میں، اس کے دل میں یار اس سے زیادہ بری بات اس کی اولاد کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کتنے نافرمان اور کتنے بدتمیز اولاد ہو، کتنے بدتمیز بیٹے ہو اپنے باپ کے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ بولنے سے پہلے سوچیں کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان میں فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر یا ایسی عورت پر جو اپنے ماں باپ کو ستائے، اپنے ماں باپ کو گالی دے، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے۔ غور سے سنو نوجوان، اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو اپنے ماں باپ کو ستائے، گالی دے۔ صحابہ کرام سوچنے لگے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون ایسا آدمی ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ کون ایسا آدمی ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا تو ہو سکتا ہے کہ دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے اور یہ آدمی اس کے ماں باپ کو گالیاں دے اور بدلے میں یہ آدمی اس کے ماں باپ کو گالیاں دے، تو یہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کی وجہ بنا اور یہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دینے کی وجہ بنا۔ ایسا تو ہو سکتا ہے؟ صحابہ کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی، ایسا ہو سکتا ہے کہ دو کی آپس میں لڑائی ہو جائے، یہ اس کے ماں باپ کو گالی دے اور یہ اس کے ماں باپ کو گالی دے، ایسا تو ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گالی دینے کی وجہ تو یہ دونوں بنے، آپس میں لڑتے نہیں تو ان کے ماں باپ کو کبھی گالی نہیں ملتی اور نہ اس کے ماں باپ کو گالی ملتی، تو وجہ تو یہی دونوں بنے نا اپنے ماں باپ کو گالی دینے کی۔ پیارے نبی نے ان کو ایسے سمجھایا۔ دیکھو کتنے بھولے لوگ تھے، کتنے پیارے لوگ تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی
اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو اس طریقے سے سمجھایا مثال دے کر۔ اب یہاں اتنا انڈائریکٹلی سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ اس کے باپ کو دے گا، یہ اس کے باپ، یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہاں تو بیٹا خود اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے، یہاں تو بیٹا خود اپنے باپ سے لڑ رہا ہے، خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، ستا رہا ہے، تکلیفیں دے رہا ہے۔ اور ایسا بھی ہم نے دیکھا، اور ایسا ماحول بھی دیکھنے میں آیا کہ جوان بیٹا غصے میں ہے اور بوڑھا باپ تھر تھر کانپ رہا کہ پتہ نہیں ابھی یہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ جوان بیٹا غصے میں ہے اور بوڑھی ماں بیچاری ڈر کی وجہ سے رو رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ میں کیا کرے گا۔ میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ یہ ماحول چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ ہم نے ایسے حالات بنا دیے کہ نہیں بنا دیے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے، جبریل امین کو بتا رہا ہے، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ اولاد جو ہے نافرمان ہو جائے گی۔ ان تلد الامۃ ربتها۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ بیٹے وہ بیٹیاں جو اپنے ماں باپ کو ستاتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، اور قیامت کی یہ جو نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ ان کے اوپر فٹ بیٹھ گئی۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ابھی مجھ سے پہلے بھی شیخ تقریر کر رہے تھے، اولاد ہی کے تعلق سے بہت پیاری تقریر، ماں باپ کے تعلق سے بہت پیاری تقریر کر رہے تھے، بڑی اچھی مثالیں دے کے سمجھا رہے تھے۔ میں بھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو کتنا پیار کرتے ہیں یہ ہم لوگ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب باپ بن جائیں ماں بن جائیں تب سمجھ میں آ جائے کتنی محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا مکان کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں سے ٹرینیں نکلتی ہیں، ٹرین نکلتی نا ریل، تو ان کا مکان اسٹیشن کے قریب ہو یا ریل کی پٹری کے قریب ہو، ایسی جگہ پر مکان ہو کسی کا جہاں سے ٹرینیں نکلتی ہیں، ٹرینوں کی آواز 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر کتنی دور سے سنائی دیتی ہے کہ نہیں؟ اور جب وہ پاس سے نکلتی ہے تو اگل بغل اور آس پاس کے جو مکان ہوتے ہیں وہ بالکل ایسے یوں ہلتے ہیں، ٹرین کی نکلنے سے ہلتے ہیں کہ نہیں ہلتے؟ کسی کا مکان ایسے ہی جگہ پر، اس گھر کے اندر اس مکان کے اندر ایک ماں ہے اور ایک اس کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ ماں اپنے بچے کو لے کے سو رہی، ٹرین نکلی، رات بھر ٹرینیں نکلتی رہتی ہیں اور ماں اور بچے دونوں سو رہے ہیں۔ وہ ٹرین جس کی آواز کئی کلومیٹر دور سے سنائی دیتی ہے، وہ ٹرین جب نکلتی ہے تو پورا مکان ہلتا ہوا معلوم ہوتا ہے، لیکن رات بھر ٹرینیں نکلتی رہتی ہیں، بچہ اور ماں دونوں سوتے رہتے ہیں۔ جس ماں کو وہ ٹرینوں کی نکلنے والی ٹرینوں کی آواز نہیں جگا پاتی پوری رات، اسی کے برابر میں لیٹا ہوا بچہ ایک بار اگر رو دیتا ہے تو ماں کی آنکھ کھل جائے۔ بولو غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جس ماں کو رات بھر نکلنے والی ٹرینوں کی آواز نہ جگا سکے، اس کو اپنے بچے کی ایک آواز اٹھا دیتی ہے۔ ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آئے، نوجوان، آنکھوں سے آنسو نکل رہے۔ اللہ کے نبی، انی اصبت ذنبا عظیما، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ کیا گناہ ہوا یہ نہیں بتا رہے، کہا بس بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے۔ صحابی رسول تھے، چھوٹے گناہ کو بھی بہت بڑا سمجھتے ہیں، ہم تو بڑا بھی کر لیتے ہیں تو بھی نہیں سمجھتے کہ ہم نے گناہ کیا۔ کہا اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ صحابی رسول نے جب یہ کہا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تجھے نمازیں پڑھنا ہے، تجھے زکات دینا ہے، تجھے یہ کرنا ہے، تجھے وہ کرنا ہے، ایک سوال پوچھا یہ بتا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے نبی ماں کا تو کب کا انتقال ہو گیا ہے، ماں زندہ نہیں ہے، ماں تو کب کی ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ خالہ جانتے ہیں نا، جو ماں کی بہن ہوتی ہے اس کو خالہ بولتے ہیں۔ کہا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ صحابی رسول کہنے لگے جی اللہ کے نبی خالہ تو زندہ ہے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اور اپنی خالہ کی خدمت کر، ان کے ساتھ میں اچھے طریقے سے پیش آ، نیک سلوک کر، ان کی فرمانبرداری کر، ان کے اچھی طریقے سے خدمت کر، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب خالہ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ماں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے پر اللہ رب العالمین ہمیں کیا کیا عطا فرما سکتا ہے؟ کتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا۔ لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جب تک انسان دنیا کے اندر اس کی سزا نہیں کاٹ لے گا اسے موت نہیں آ سکتی۔ دو گناہ ایسے ہیں جب تک انسان اس کی سزا دنیا میں کاٹ نہ لے اس کو موت نہیں آ سکتی۔ ان دو گناہوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا گناہ بیان فرمایا وہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ اگر آپ ماں باپ کی نافرمان ہیں تو جب تک دنیا میں اس کی سزا نہیں کاٹ لیں گے موت نہیں آ سکتی۔ تو ماں باپ کا مرتبہ بہت زیادہ ہے میرے بھائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا، اولاد نافرمان ہو جائیں گی، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگیں گی۔ مسلمانوں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کریم کے ماننے والے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے جو اسلام کو نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں مانتے، جو مسلمان نہیں ہیں۔ انہوں نے تو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں رکھ دیا ہے، ایسی جگہ پہ رکھ دیا ہے جس کو اولڈ ہاؤس کہا جاتا ہے۔ پتہ ہے بدیشوں میں کیا ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ میں؟ جانتے ہو بدیشوں میں اولاد کے پاس اتنا ٹائم نہیں اور اس کے دل میں اتنی جگہ نہیں کہ وہ اپنے گھر میں بھی اپنے ماں باپ کو رکھے۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بدیشوں میں ایک جگہ ہوتی ہے اسپتال کی طرح، جیسے ہمارے یہاں اسپتال ہوتے ہیں، ایسی وہاں جگہ ہوتی ہے اسپتال کی طرح، ہاسٹل کی طرح، ان کو اولڈ ہاؤس کہا جاتا ہے۔ اس میں جا کر بوڑھے ماں باپ کو رکھ دیا جاتا ہے۔ وہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں، وہی اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، وہی اس کی خدمت کرتی ہیں، بیٹا پیسے پہنچاتا رہتا ہے۔ بتائیے یہ سب اسی دنیا کے اندر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اگر دیکھا نہیں ہوگا اپنی آنکھوں سے تو سنا تو ہوگا، کم سے کم پڑھا تو ہوگا کہیں نہ کہیں۔ اب اس سے زیادہ ماں باپ کی نافرمانی اور کیا ہوگی؟ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں تو سمجھ لینا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں اور قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نشانی کیا بیان فرمائی؟ ان تلد الامۃ ربتہا، اولاد نافرمان ہو جائے۔